السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسق اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ پھیل جائے، اور شر سے اندھیری رات کے جب وہ پھیل جائے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، النفاثات پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گرہوں میں، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس کو ہم نے کیسے ریسائٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل قوف کو لام سے ملانا ہے، قوف پہ پیش ہے نا، تو اس کے لیے ہونٹوں کو صحیح سے گول کرنا ہے، قوف کو ہیوی بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی جو جڑ ہے اوپر کے نرم تالو سے جب لگے گی تو قوف ادا ہوگا۔ اعوذ اس میں حمزہ کو شارپلی پڑھنا ہے، عو میں آئین کو جو ہے درمیانہ حلق سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو مخرج ہے وہ درمیانہ حلق ہے، وسط الحلق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ضمہ کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور آگے واو ساکن ہے، واو پہ جزم ہے تو اس کو واو ساکن کہتے ہیں، اس سے پہلے ضمہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹس سٹریچ کریں گے۔ پھر ذو کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور پیش ہے اس پہ تو اس کے لیے بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اعوذ اس میں کیا ہے، زال کا مخرج کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے اوپر کے 2 جو دانت ہیں اس کے کنارے سے لگے گی تو زال ادا ہوگا۔ یوزلی ہم اس کو زو پڑھ دیتے ہیں، زو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ دوسرا والا زا نہیں ہے، یہ زال ہے۔ اعوذ، ٹھیک ہے۔ اب جو رانگ ویز ہیں اس کو پڑھنے کے، وہ اعوذ ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ حمزہ اور عین ہے نا تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ حمزہ جو ہے وہ شارپ ہے، وہ اکثر حلق سے نکلتا ہے، یعنی کہ جو بہت گہرا حصہ ہے حلق کا وہاں سے، تو وہاں جب آپ ساؤنڈ نکالیں گے تو وہ حمزہ کی ہوگی، پھر عین درمیانے حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ، پھر با کی جو کسرہ ہے اس کو شارپلی پڑھنا ہے، یعنی کہ بے ربے نہیں پڑھنا، بی ربی، اور را کو پھر با سے ملانا ہے، با پہ تشدید ہے تو اس پہ پریشر ڈلے گا، پھر با کی کسرہ کو لام سے ملانا ہے، بی ربل، فا پہ فتحہ ہے، لام پہ فتحہ ہے، یعنی زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے، اور پھر قوف کو جب ہم ساکن کریں گے تو اس پہ قلقلہ ہوگا، یعنی کہ جو آواز ہے وہ پلٹ کر واپس آئے گی، بی رب الفلق، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ فلق کر کے رک نہیں جانا، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی جب لام کو قاف سے ملائیں گے تو اس پلٹنے کی بھی آواز آئے گی، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے اس آیت کو، قل اعوذ برب الفلق۔ ورس نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ میم کی جو کسرہ ہے اس کو نون سے ملانا ہے، نون کے بعد شین ہے تو اس میں نون کی آواز کو ہم ناک میں تھوڑی دیر چھپائیں گے، من شر، پھر شین کی فتحہ کو را سے ملانا ہے، اور را کے نیچے کسرہ ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، من شر ما، میم پہ فتحہ ہے، پھر آگے الف مادہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے، اور آگے خواہ ہے اس پہ فتحہ ہے، پھر لام پہ فتحہ ہے، لام کو قاف سے ملائیں گے تو ایک ایک حرکت ہوگی اس کی، خلق، خواہ کو تھوڑا پر پڑھنا ہے، یعنی کہ نارمل وے میں خواہ نہیں پڑھنا بلکہ خواہ، اور اس کی خراش بھی واضح کرنی ہے، پھر اگین قاف ساکن ہے تو اس پہ قلقلہ ہوگا، یعنی آواز پلٹ کر واپس آئے گی، تو اس آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے، من شر ما خلق۔ ورس نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ واو ہے، واو پہ فتحہ ہے، واو کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے، من شر کو میں نے پہلے سے ایکسپلین کر دیا، غاسقین، غائن پہ فتحہ ہے، آگے الف مدہ 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے، اور کیونکہ غائن حروف مستعلیہ میں سے، یعنی کہ یہ پر لیٹرز میں سے ہے، ہیوی لیٹرز میں سے ہے، تو غائن کو ہیویلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غائن میں ایک اور چیز انشور کرنی ہے کہ اس میں خراش نہ آئے، لائک خواہ کی ساؤنڈ نہ آئے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور غائن کا جو مخرج ہے یہ
ادنى الحلق سے نکلتا ہے، یعنی کہ جو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ ہے نا ادھر سے غائن ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غاسقین، سین کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ایک حرکت پڑھیں گے. قاف کے نیچے دو زہر ہے، اس کو کسرتین بھی کہتے ہیں، اور اس میں قاف کو بھی ہیوی پڑھیں گے. غاسقین. ٹھیک ہے. ایذا، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اس کو شارپلی پڑھنا ہے، ایک ہی ساؤنڈ ہے، ایذا نہیں پڑھنا بلکہ ای کی ساؤنڈ ہو. پھر آگے دال پہ فتحہ ہے، آگے الف مدہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ایذا. پھر آگے واو پہ فتحہ ہے، واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پھر ماؤتھ کو اپرز اوپن کرنا ہے. وا اس طریقے سے. قاف پہ فتحہ ہے، پھر با جو ساکن جب ہوگا، با ان 5 لیٹرز میں سے ہے جن پہ کلکلا ہوتا ہے، تو ادھر بھی ہم کلکلا کریں گے. یعنی جب قاف کو با سے ملائیں گے تو با پہ جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو آپ کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. وقب اس طریقے سے. تو اس ورڈس کو ایسے پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آگے وَمِن شَرِّ ہے ورس نمبر 4 میں، اس کی میں نے ایکسپلینیشن پہلے دے دی ہے. پھر آگے را کو نون سے ملانا ہے، نون پہ تشدید ہے، اس پہ نون کا غنہ کا ٹائم دیں گے، یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھ اس طریقے سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّا. پھر نون کی فتحہ کو فا سے ملائیں گے اور فا پہ تشدید ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. سا کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. سا کا جو مخرج ہے وہ بھی زال جیسا ہے، اس پہ بھی آپ نے زبان کی نوک اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے کنارے سے لگانا ہے. پھر تا کے نیچے کسرہ ہے، اس کو بھی شارپلی پڑھیں گے، یعنی کہ تے نہیں پڑھنا، تی اس طریقے سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. آگے فا کے نیچے کسرہ ہے، اس کو لام سے ملانا ہے، آئین پہ ضمہ ہے، قاف پہ ایک حرکت ہے. پھر دال جب ساکن کریں گے، دال بھی ان 5 لیٹرز میں سے ہے جس پہ جب آپ سٹاپ کرتے ہیں تو کلکلا ہوگا، یعنی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. فی العقد. تو اس آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جو اگلی آیت ہے اس میں وَمِن شَرِّ کی ایکسپلینیشن میں نے دے دی ہے. پھر ہا کو، یہ جو ہا ہے یہ بھی درمیانے حلق کے حصے سے نکلے گا، اس کو گول ہا جیسے نہیں پڑھنا. جو گول ہا ہے وہ حلق کے ڈیپسٹ پارٹ سے نکلتا ہے. اوکے. اس کو ہا سے دن نہیں پڑھنا، اس کو ہا درمیانے حصے سے نکالنا ہے. آگے الف مدہ ہے جس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. پھر سین کے نیچے ایک حرکت ہے اور دال کے نیچے کسرتین ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. حاسدن اذا حسد. حسد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب یہاں پہ بھی آپ جب دال پہ سٹاپ کریں گے تو کلکلا ہوگا، یعنی آواز آپ کی پلٹ کر واپس آئے گی. حسد. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.